ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہوتے میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ میں نے پھر صحابی بابا سے سوال کیا کہ حضور آپ یہ فرمائیے، کیا سمندروں کی تہ میں بھی جنات رہتے ہیں؟ کیا قبروں میں جنات رہتے ہیں؟ کیا دراؤں کے نیچے جنات رہتے ہیں؟ کیا زمین کے نیچے جنات رہتے ہیں؟ اگر آپ آج از راہ کرم بولے ہیں تو پھر ہمیں کچھ حقائق، واقعات، مشاہدات ضرور بتائیے، اور ایسے حقائق بتائیے جو چونکا دیں۔ میری وجدانی بات کو سن کر صحابی بابا بولے، ہاں میں آج ضرور بتاؤں گا۔ فرمانے لگے، ہماری قوم جنات اور یہ قوم جنات بہت ہی زیادہ پرانی قوم ہے، انسانوں سے زیادہ اور انسانوں سے زیادہ تعداد میں بھی، کثرت میں بھی انسانوں سے زیادہ۔ انسان تو جنات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، بلکہ انسان تو بہت زیادہ تھوڑے ہیں۔ مجھے تیز نظروں سے صحابی بابا نے دیکھا اور فرمایا، آپ کو پتہ ہے جس گھر میں آپ انسان لوگ رہتے ہیں اور آپ کے عامل کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے جن جلا دیے، اتنے بھگا دیے، انہیں خبر ہی نہیں کہ جس گھر میں اگر جنات رہتے بھی ہیں تو وہ 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بے شمار ہوتے ہیں۔ اور پھر اپنی بات پر زور دیتے ہوئے مزید فرمانے لگے، یہ حقیقت ہے کہ جن ہر جگہ رہتے ہیں، ہر درخت، ہر گھر، ہر ویران، ہر اجاڑ اور ہر آبادی کی جگہ پر، وہ سمندر ہوں یا دریا ہوں، وہ نہریں ہیں، وہ درخت ہوں، وہ باغ ہوں، وہ پارک ہوں، وہ قبرستان ہوں، وہ گھر ہوں، دنیا کی کوئی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں جنات نہ رہتے ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی باتوں کو سارے حیرت اور استعجاب کی حالت میں سن رہے تھے۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھے عالم جن آنکھوں سے آنسو بہائے حیرت انگیز طور پر یہ باتیں سن رہا تھا۔ نامعلوم وہ کیوں رو رہے تھے یہ میں نہ پوچھ سکا، لیکن وہ رو رہے تھے اور اچھا خاصا رو رہے تھے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا، صحابی بابا آپ اپنے کسی تجربے اور مشاہدے کی کیفیت بتائیں کہ آپ کو وہ تجربہ اور مشاہدہ ایسا ملا ہو جو آپ نے کبھی فراموش نہ کیا ہو۔ تو ان کی بات کاٹتے ہوئے جن عالم نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں کوئی مشاہدہ بتا دوں۔ صحابی بابا نے محبت اور نرمی سے فرمایا، ہاں آپ بتا دیجئے۔ تو فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ ایک جنگل میں جا رہا تھا۔ جنگل کیا تھا؟ بہت بڑا گھنا جنگل، ہزاروں میلوں پر پھیلا ہوا، جس میں درندے اور خطرناک جانور تھے۔ انسان کہیں بھی نہیں تھے، بس جنات ہی جنات اور درندے ہی درندے رہتے تھے۔ وہاں میں نے ایک جگہ تھوڑی دیر قیام کیا، وہ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے اذان دی، قریب مسلمان جنات تھے۔ میری اذان سن کر وہ بھی آ گئے، جماعت کرائی، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھا کچھ تسبیحات کر رہا تھا جو میرے پیر و مرشد نے مجھے بتایا تھا۔ میرے پیر و مرشد مکہ مکرمہ کے رہنے والے اور وہ بھی صدیوں بڑی عمر رکھتے ہیں۔ اسی دوران مجھے محسوس ہوا کہ جنگل میں آندھی کی کیفیت شروع ہو گئی، درخت پر ہلچل مچ گئی، جانور ادھر ادھر دوڑنے لگ گئے، آسمان پر کالی گھٹائیں بن گئیں اور ہوا کے بگولے اٹھنے لگے۔ اٹھتے اٹھتے اس دوران پورے جنگل کو آندھی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اتنی آندھی چلی، طوفان، درخت اپنی جگہ سے اکھڑ اکھڑ کر نیچے گرنے لگے، شاخیں ٹوٹنے لگیں، درندوں کی، پرندوں کی اور چیزوں کی، وہاں رہنے والے جانوروں کی چیخ و پکار مچ گئی۔ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے علم ہے کہ میں جن ہوں، اور آندھی جب چلتی ہے تو اس کے اندر طاقت اور قوت جنات کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ جنات کو آندھی بہت پسند ہے، اور وہ چونکہ خود آندھی طوفان کی طرح اڑتے چلتے ہیں اس لیے انہیں آندھی پسند ہے۔ جب بھی آندھی چلتی ہے جنات خوش ہوتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں، تیرتے ہیں، پھیلتے ہیں اور ہواؤں کے مخالف رخ پر چلتے ہیں۔ اسی دوران آندھی آئی تو میں نے ایک منظر دیکھا۔ منظر کیا دیکھا؟ ایک درخت اکھڑا ہوا، بہت پرانا اور بہت ہی بڑا۔ اس کے اکھڑنے سے وہاں ایک غار سی بن گئی تھی۔ میں حیران ہوا، درخت کی جڑ کے نیچے غار کا کیا تعلق؟ میں نے اس غار کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے مجھے محسوس ہوا کہ اس غار کے نیچے جانے کا راستہ ہے۔ اس بات کا مجھے تو احساس ہے اور بلکہ یقین ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنی قوموں اور مزاجوں کو جنات کی طبیعت اور رسم و رواج اور رہنے سہنے کو سمجھتے ہیں، لیکن مجھے اس کا احساس تھا بھی نہیں۔ یہ خود میں نے پہلی دفعہ دیکھا۔ یہ بات کہتے ہوئے بوڑھا جین کچھ لمحوں کے لیے رک گیا، اپنی سانس کو بحال کرنے لگا، کیونکہ وہ تمام باتیں بہت جذباتی کیفیات کے ساتھ بتا رہا تھا۔ اپنی سانس کو بحال کرتے ہوئے جن کہنے لگے، میں اس غار کے اندر اتر گیا، اور غار کے اندر اترتے اترتے جب میں غار کے نیچے پہنچا تو مجھے محسوس ہوا وہاں جنات آباد ہیں۔ ان کی نسلیں، ان کے گھر، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی زندگی، ان کی بود و باش۔ مجھے کچھ زیادہ حیرت نہیں ہوئی کیونکہ میں جانتا تھا کہ زمین کے نیچے جنات آباد ہیں اور ہوتے ہیں، لیکن اس سے اگلی حیرت مجھے اور ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ ایک گلی ہے۔ نامعلوم ہے کیوں بغیر سوچے سمجھے اس گلی کے اندر چل نکلا، اور اس گلی سے چلتے چلتے میں ایک اور دنیا میں پہنچا، اور مجھے محسوس ہوا کہ زمین کے نیچے بھی کوئی زمین ہے، اور اس کے اندر گیا تو وہاں عجیب الخلقت جنات تھے جو میں نے آج تک پہلے نہیں دیکھے تھے تو وہ بھی جنات، لیکن ہم سے زیادہ خطرناک۔ ان کی آواز پیار محبت کی بھی نگار سے کم نہ تھی، ان کا کھانا پینا ہم سے جدا تھا، ان کی زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہم سے بالکل مختلف تھا۔ میں حیرت انگیز زندگی دیکھ کر پریشان ہوا تو مجھے اپنے آپ کو خطرہ محسوس ہوا کہ شاید یہ لوگ مجھے ہی نہ کھا جائیں۔ پھر احساس ہوا وہ بھی تو جن ہیں،
ہم بھی جن ہیں۔ پھر مجھے نامعلوم خطرہ کا احساس ہوا، لیکن وہ قوت تھی جو مجھے آگے چلائی جا رہی تھی، اور ایک طاقت تھی مجھے آگے لیے چل رہی تھی۔ میں اس قوت اور طاقت اور اس کیفیت کے ساتھ آگے چلتے چلتے ایک جگہ پہنچا تو ایک منظر دیکھا۔ ایک بہت پرانا بوڑھا جن ہے اور وہ بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اور قرآن پاک میں سے صرف سورہ والشمس پڑھ رہا، صرف وہی پڑھے جا رہا۔ سورت ختم ہوتی پھر شروع کر دیتا، پھر ختم ہوتی پھر شروع کر دیتا، پھر ختم ہوتی پھر شروع کر دیتا۔ میں نامعلوم کیوں بیٹھ گیا۔ آپ مجھے محسوس کر رہے ہیں کہ میں نامعلوم بار بار استعمال کر رہا ہوں۔ اب مجھے محسوس ہوتا ہے جو قوت اور طاقت تھی جو مجھے چلائے اور لیے پھر رہی تھی، اور وہ قوت اور طاقت ہی میرے دائیں بائیں ساتھ لیے پھر رہی تھی۔ میں کہیں بیٹھ جاتا، کہیں کھڑا ہو جاتا، کہیں چل پڑتا، بس مجھے خبر نہیں تھی یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا تھا، اور ایسے انداز سے ہو رہا تھا کہ خود مجھے بھی پتہ نہیں تھا، اور ایسی کیفیت کے ساتھ ہو رہا تھا کہ خود مجھے بھی گمان نہیں تھا، اور اس انداز سے ہو رہا تھا۔ میں اس قرآن پڑھنے والے بوڑھے عجیب الخلقت جن کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا، اور میں اس کو غور سے دیکھتا رہا کہ وہ بار بار سورۃ والشمس پڑھے جا رہا۔ یہ عمل کوئی گھنٹوں بیت گیا، مجھے نہ تھکن محسوس ہوئی نہ اکتاہٹ محسوس ہوئی۔ میں مسلسل سنتا جا رہا تھا۔ وہ ہلکی آواز میں پڑھ رہے تھے، وہ ایک کونے میں بیٹھے تھے، باقی عجیب الخلق جنات آ جا رہے تھے۔ کوئی ان کے اس عمل پر توجہ، دھیان اور دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ بس میں بیٹھا اس دوسری زمین کے نیچے یہ سارا عمل سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ گھنٹوں کے عمل کے بعد وہ سجدے میں چلے گئے اور پھر بہت دیر سجدے میں پڑے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان کا سر پسینہ پسینہ ہو گیا۔ میرے لیے کھڑے ہو گئے، بانہیں پھیلا دی، بہت پیار محبت سے ملے۔ ان کے انگ انگ میں خوشبو، روئے روئے میں روحانیت ٹپک رہی تھی، اور ان کے معانقے اور ملنے سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں کسی جنتی سے مل رہا ہوں، اور جنت کی ہوائیں، فضائیں اور جنت کا نور مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہونے لگا۔ یہ سب منظر دیکھ رہا تھا اور اس سب منظر کو محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے سے جدا کیا، پیار سے بٹھایا، ایک تالی بجائی۔ تھوڑی ہی دیر میں دو جوان فرمانے لگے، ملو ان سے، یہ بھی ہمارے جن بھائی ہیں، لیکن یہ زمینی دنیا میں رہتے ہیں اور زمین کے اوپر رہتے ہیں، ہم زمین کے نیچے دوسری زمین میں رہتے ہیں۔ اور پھر مجھے دیکھ کر فرمانے لگے۔ یہ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ہمیں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور میرا یہ عمل بھی شاید انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ محسوس کیا۔ میں نے ان کی اس بات پر گردن ہلائی، اور بیٹوں نے جو مجھے دیکھ رہے تھے مسکرا دیے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی، مشروب کھانے کی چیزیں، بہت اچھی اچھی ڈشیں میرے سامنے آ گئیں۔ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ میں نے واقعی کھانا نہیں کھایا تھا، اور کھانا مجھے اچھا لگنے لگا، اور میں کھانے لگا۔ کھاتے کھاتے مجھے ایک احساس ہوا کہ میں بہت زیادہ کھا رہا ہوں، اور میں نے واقعی بہت زیادہ کھا لیا تھا۔ جب میں نے وہ کھانا کھا لیا تو مجھے فرمانے لگے، کیسے آئے؟ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، خبر تو خود مجھے بھی نہیں کیسے آیا، بس کوئی طاقت مجھے جہاں کھینچ لائی، اور شاید اس طاقت نے میری آپ سے ملاقات کرا دی۔ میری اس بات پر خوش ہوئے، فرمانے لگے، ہمارے دل میں ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں سورۃ الشمس کیوں بار بار پڑھ رہا تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے بوڑھے عالم جن نے سب کی طرف بہت حیرت زدہ نظروں سے دیکھا۔ میں صحابی بابا اور دوسرے تمام جنات بوڑھے عالم جن کی یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اور وہ وجدان بے خودی کی کیفیت میں بولے جا رہا تھا۔ ان کی بات کاٹتے ہوئے صحابی بابا نے فرمایا، یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ سچ بیان کر رہے ہیں، میرا روحانی علم اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ انہوں نے سنجیدگی کا اظہار کرتے ہوئے بوڑھے عالم جن کے کندھے پر تھپکی دی۔ ہاں ہاں، بہت اچھی بات، آپ بولیے، ہم سن رہے ہیں، اور مختصر نہ سنائیے گا، وہ تفصیلات آپ سنائیں، 100% آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بوڑھا عالم جن بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے وہ عجیب الخلقت جن جو سورۃ الشمس پڑھ رہے تھے فرمانے لگے، میں دراصل 40 دن سے اسی نشست پر بیٹھا ہوں، نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ سویا ہوں، اور 40 دن سے میں صرف سورۃ الشمس پڑھ رہا ہوں۔ میں نے اب تک سورۃ الشمس 40 دن میں 1.25 کروڑ پڑھی ہے، اور ہمارے لیے اتنا پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں۔ تمام جنات نے سر ہلایا اور اس کی تصدیق کی۔ واقعی جنات کو اللہ تعالیٰ نے طاقت، قوت بہت دی ہے، اور ان کے لیے پڑھنا مسئلہ نہیں ہے۔ کہنے لگے، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میرے اس عمل کی طاقت و تاثیر کسی ایسے شخص کو ملے جو تیری دکھی مخلوق تک یہ عمل پہنچائے اور دکھی مخلوق کو فائدہ پہنچے، لہٰذا دکھی مخلوق اور دکھی انسانیت کے لیے میں نے یہ عمل کیا تھا۔ پھر اس عمل کے فائدے بتائے، اور فائدے بتانے سے پہلے فرمانے لگے، میں دراصل اپنی زندگی کے آخر تک پہنچ گیا ہوں۔ میری عمر اس وقت 1150 سال بلکہ اس سے کچھ زیادہ سال ہے، اور میں نے ساری زندگی جنات کو دیکھا کہ وہ انسانوں کو دکھ دیتے ہیں، کسی کی اولاد بند کرنے کی شرارت کرتے ہیں، کسی کے بچے کو بہکانے کی شرارت کرتے ہیں، کسی میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیتے ہیں، کبھی کسی بچے کو کند ذہن بنا دیتے ہیں، کبھی حادثہ کرا دیتے ہیں، کبھی نقصان کروا دیتے ہیں، کبھی آگ لگوا دیتے ہیں، کبھی بیماریوں میں ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میں نے جنات کو ساری زندگی لوگوں کو دکھ دیتے دیکھا ہے، اور میں طے کر چکا تھا کہ مرنے سے پہلے سورۃ والشمس کی 1.25 کروڑ کا چلہ کروں گا، نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سوؤں گا، نہ بولوں گا، اس کا چلہ کر کے انسانوں کو اس کا عطیہ دے جاؤں گا، اور میری طرف سے وہ اجازت ہوگی۔ جو شخص یہی سورۃ والشمس صرف 40 بار پڑھے،
ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر 7 بار درود ابراہیمی جب وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کی طرف سے کوئی اور پڑھ لے، 40 دن، 70 دن یا 90 دن، اور اگر مراد حاصل نہ ہو تا حصول مراد، جب تک مراد حاصل نہ ہو یہ پڑھے تو اس کے سامنے انوکھا معاملہ ہوگا۔ وہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ زندگی کی ایک ایسی ترتیب چلے گی کہ وہ مالا مال ہو جائے گا۔ بے اولاد پڑھے گا تو اس کے ہاں اولاد ہو جائے گی، بے روزگار پڑھے اس کا رزق کھل جائے گا، بے آسرا پڑھے گا اسے آسرا مل جائے گا، بے وسیلہ پڑھے گا اسے وسیلہ مل جائے گا، جس کو شفا نہیں اس کو شفا مل جائے گی، جس کو تکلیف ہے اس کی تکلیف دور ہو جائے گی، جس کی اولاد میں گندگی ہے اس میں صفائی آ جائے گی، جس کے بچے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں اگر وہ پڑھیں گے تو اس کے بچے صحت یاب پیدا ہوں گے، جس کے بچے ٹیڑے الٹے یا عجیب الخلقت یا مریض پیدا ہوتے ہیں یا نامکمل پیدا ہوتے ہیں وہ صحت یاب ہو جائیں گے، وہ خواتین جن کے بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں یا وقت سے پہلے تولید ہو کر مر جاتے ہیں، الغرض بچوں کا کوئی مسئلہ ہو، اولاد کی کوئی الجھن، ان سب کے لیے اس بوڑھے عجیب الخلق جن نے کہا کہ یہ والشمس پڑھنا بہت 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 عجیب الاثر ہے۔ فرمانے لگے مجھے دنیا کی سیر کا بہت شوق رہا اور میں نے پوری دنیا کی سیر کی ہوئی ہے، میں سالوں گھر سے دور نکل جاتا تھا اور سالوں کے بعد جب گھر لوٹتا تھا تو بہت رنجیدہ ہوتا کیونکہ مخلوق خدا کے دکھ اور درد مجھ سے برداشت نہیں ہوتے تھے، اور یہ دیکھ کر میں حیران ہوتا ان سب کے پیچھے زیادہ جنات اور تھوڑا جادو کا اثر ہوتا ہے، چونکہ انسان جادو کو زیادہ سمجھتا ہے اس لیے ان کو جنات پر یقین تو ہے، لیکن جادو کا اثر اپنے ذہن اور اپنی باتوں اور اپنے تذکروں میں زیادہ لیتا ہے۔ میرے اندر ایک احساس ہوا کہ کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ ہو میں سورہ شمس میں کمالات اور اس کے فائدے ایسے لوگوں تک پہنچاؤں جن کو فاسق اور فاجر گندے اور کالے جنات تنگ کرتے ہوں۔ بوڑھا عالم جن یہ باتیں کرتے کرتے ایک پل میں کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، ہم حیران اسے کیا ہوا، پھر بیٹھ گیا اور پھر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دے کر سسکیاں لے کر رونے لگ گیا۔ ہم حیران آخر یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، تو کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ مجھے ایک دم جذباتی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور میں اپنی کیفیت سے بے خود ہو گیا تھا، اور میں نے سمجھا کہ شاید کوئی ایسا مسیح اور ہمدرد آ گیا ہے جو اجڑے لوگوں کو سورہ شمس کے کمالات بتائے، اور ایسی ماؤں کو جو اپنی گودیں ہری کرنا چاہتی ہیں اور جو اپنی گود میں لال کھیلتا دکھنا چاہتی ہیں، اور جن کے دلوں میں درد ہے، سوز ہے، اور جو اپنی سانسوں میں بچے کی سانسیں ساتھ ملانا چاہتی ہے۔ وہ یہ بات کہہ کر پھر رو پڑا اور کہنے لگا سچ پوچھیے اولاد نہ ہونے کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ مائیں پاکیزہ نہیں رہتی، اور میاں بیوی جب ملتے ہیں تو اپنے خلوتوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، کچھ نہ کریں کم از کم 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیں۔ وہ جن پر زور لہجے اور اپنی بات پر زور دیتے ہوئے چیخ کر کہنے لگا یقین جانیے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں کوئی گندے سے گندا جن، خبیث سے خبیث جن اور کوئی غلیظ سے غلیظ جن میاں بیوی کے درمیان نہیں آتا۔ اگر یہ نہ پڑا تو میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے کے دوران گندے جنات اس عمل میں ساتھ شامل ہو کر لطف لیتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو برباد کرتے ہیں۔ اس لیے میرا پیغام ان انسانوں تک، ان لوگوں تک پہنچا دو کہ وہ ازواجی ملاقات سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اہتمام ضرور کریں۔ وہ جن ٹیک لگا کر بیٹھا اور اپنا پہلو سمیٹتے ہوئے مزید کہنے لگا کہ جس نے بھی والشمس پر محنت کی اور کوشش کی، کوئی مجھے ایسا فرد نہیں ملا کہ اس کی اولاد کے مسائل حل نہ ہوئے ہوں اور اس کی نسلیں ہری بھری نہ ہوئی ہوں اور اس کو بیٹے جیسی دولت نہ ملی ہو، مجھے یاد نہیں۔ ہم ان کی یہ بات سن رہے تھے، اچانک ایک ہوا کا ایک بہت بڑا بگولا اور جکھڑ چلا۔ جب وہ چلا ہم سارے اس بگولے کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب اس بگولے کی طرف متوجہ ہوئے ہم حیران ہوئے یہ کیا ہوا۔ تھوڑی دیر ہوئی اس میں سے بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں نکلیں اور ہمارے ارد گرد آ کر کھڑی ہو گئیں اور حیرت سے ہمیں دیکھنے لگیں۔ عالم جن اپنی کیفیت میں ایسا مدہوش تھا اسے کسی چیز کا احساس نہ رہا۔ میں نے عالم جن کا بازو تھاما تو اس نے آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا آپ ذرا خاموش ہوں، ایک بہت بڑا مجمع جنات کا اچانک آ گیا ہے۔ ہم سب خاموش رہے۔ حاجی صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ حضرات کیسے آئے، تو انہوں نے عجیب بات سنائی۔ کہا کہ اب ہم یہاں سے 3500 میل دور رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ ایک صاحب ہیں، وہ بے اولادی کے لیے کوئی حل بتاتے ہیں، تو ہم اس بے اولادی کے حل کے لیے نکلے ہیں۔ ہم میں سے اکثر وہ خواتین ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، ساتھ ان کے شوہر اور ان کے والدین بھی ہیں۔ یوں بنتے بنتے ایک بہت بڑا قافلہ بن گیا اور یہ قافلہ ملنے آیا۔ ہم نے ادھر ادھر سے پوچھا تو بہت سے جنات نے بتایا کہ وہ حضرات فلاں جگہ بیٹھے ہیں۔ یوں ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ حضرات تک پہنچے۔ ان میں سے ایک بوڑھی خاتون مجمع سے باہر آئی، ہاتھ جوڑ کر صحابی بابا کے پاؤں پڑ گئی کہ آپ کو اللہ کا واسطہ آپ کسی نہ کسی طرح ہمارا مسئلہ حل کریں اور کسی نہ کسی طرح ہمارے ساتھ ہمدردی کریں۔ صحابی بابا نے انہیں تسلی دی کہ تم مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تمہیں ضرور پھر ضرور اس کا راستہ ملے گا۔ صحابی بابا نے تسلی دی اور ان سب کو بٹھایا۔ اسی دوران حاجی صاحب نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں منگوائیں، ان کو کھلایا پلایا، تسلی دی اور فرمایا تم وقت پر پہنچے۔
100% اسی مسئلے پر بات چیت ہو رہی تھی اور بے اولادی کے لیے بھی تذکرے ہو رہے تھے اور اسی کے علاج کے لیے ساری محنت ہو رہی تھی۔ جب سب نے کھا پی لیا اور کچھ تسلی ہوئی تو میں نے بوڑھے عالم جن سے عرض کیا کہ آپ بجائے اس کے کہ ایک ایک کو سورہ والشمس کی ترتیب بتائیں، آپ سب کو سورہ والشمس کا مستقل لیکچر دے دیں اور انہیں اس کے کمالات، برکات، اس کی تاثیر اور اس کی کیفیات بتائیں۔ بوڑھے عالم جن کھڑے ہو گئے۔ اس وقت ان کا وجدان بڑھ گیا اور ان کی کیفیات بڑھ گئیں، درد سوز بڑھ گیا، ان کی توجہ بڑھ گئی۔ روتے سسکتے لہجوں کے ساتھ سارے مجمع متوجہ کر کے بوڑھے عالم جن نے جو بات کہی میں چاہوں گا کہ قارئین کو وہ بات سنا دوں۔ بوڑھا عالم جن بولا، اے جنات کے لشکر، میں خود بھی جن ہوں۔ اللہ کے فضل سے میں اس جنات کے قافلے میں سے ہوں جس قافلے کا تعلق شاہی خاندان سے ہے، اور شاہی خاندان بھی وہ شاہی خاندان جنہوں نے ہمیشہ اسلامی حکومت کی ہے اور جنات کے کسی گروہ کو یا انسانوں کے کسی گروہ کو آج تک تکلیف نہ دی، درد اور دکھ نہ دیا، پریشان نہ کیا۔ اے جنات کا گروہ، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں آپ کو بے اولادی کے لیے کوئی حل بتاؤں۔ میں نے اپنی صدیوں پرانی زندگی میں جنات کو تکلیف، دکھ اور پریشانی دیتے دیکھا ہے، اور جنات کو مخلوق خدا، خاص طور پر انسانوں کو نقصان اور حاملہ عورتوں کے بچے اور ان کے حمل کا دشمن دیکھا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ادھر حمل ٹھہرا، ادھر جنات نے اپنی شرارت کی، یا 1 مہینہ یا 3 مہینہ یا 5 یا 7 مہینے، اور یوں حمل گر گیا۔ میں نے مردہ جسموں کے بچوں کے ساتھ ماؤں کو لپٹتے روتے دیکھا کہ شاید یہ زندہ ہو جائیں، اور ادھر اس خبیث جن کو ہنستے مسکراتے دیکھا کہ انسان ہمارے بعد پیدا ہو گئے ہیں، ہم انسانوں سے پہلے تھے، یہ دھرتی، یہ دنیا ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، یہاں کا اقتدار، یہاں کا قبضہ، یہاں کا ملک اور یہاں کی حکومت ہماری ہے۔ یہ انسان کون ہے؟ کیوں آئے؟ ہم نے انہیں نہیں جننے دینا، ہم نے ان کی نسلوں کو ختم کرنا ہے۔ بوڑھا عالم جن جذبات کی کیفیت کے ساتھ چیخا۔ اس کی اس درد بھری آواز کو سارا مجمع سن رہا تھا۔ بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں رو رہے تھے، باقی تمام سکتے کے عالم میں اس کی آواز کو سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، میں عالم ہوں، بڑھاپے کی سردیں پار کر رہا ہوں، میری آنکھ نے یہ مناظر بھی دیکھے کہ کچھ خبیث جنات جب میاں بیوی ملتے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اس سرور اور سکون کے لمحات کو چھین لیتے ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی میں تسلی نہیں ہوتی اور تسکین نہیں ہوتی، اور یوں آپس میں گھریلو جھگڑے، طلاقیں اور گھر اجڑ جاتے ہیں، اور نہ بھی اجڑے تو ساری زندگی ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرتیں زیادہ اور محبتیں ختم یا کم ہو جاتی ہیں۔ ظالم جنات، تم نے انسانوں کا جینا ختم کر دیا ہوا ہے، تم رکاوٹیں ایسی پیدا کرتے ہو جس سے نقصان اور حادثات ہوتے ہیں، جس سے ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے چوٹیں زیادہ لگتی ہیں۔ اے قوم جنات، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اولاد کے لیے کوئی عمل بتاؤں۔ تھوڑی ہی دیر میں چیخو پکار کی آواز آئی۔ جنات مرد، جنات عورتیں چیخنے لگے، کیا ظالموں کی سزا ہمیں بھی ملے گی؟ ہم تو ظالم نہیں ہیں، کیا ہم بے آسرا، بے سہارا، بے یار و مددگار چلے جائیں گے؟ کیا ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اب ہمیں خالی جولی بھیجیں گے؟ کیا ہم کسی اور دروازے کو جا کر چھانیں؟ ہم اور آخر کہاں جائیں؟ یہ چیخو پکار تھی، یہ نالا و فریاد تھا، یہ غم کی آوازیں تھیں۔ قارئین، یقین جانیے ان آوازوں سے خود میرے آنسو نکل گئے، لیکن بوڑھے عالم جن نے ان کی آوازیں سنی انسنی کر دیں، اور بوڑھا عالم جن کہنے لگا، آؤ میں تمہیں بتاؤں، آؤ میں تمہیں نقشے دکھاؤں، آؤ میں تمہیں اجڑے گھر کی کہانیاں سناؤں، آؤ میں تمہیں سسکتی ماؤں کے وہ درد بھرے قصے اور وہ درد بھری انوکھی داستانیں سناؤں کہ جنات نے ان کے گھروں کو کیسے برباد کیا اور جنات نے ان کی زندگی کو کیسے اجاڑا۔ میں خود جن ہوں، لیکن مجھے جنات سے دل سے نفرت ہے۔ آپ بتائیں میں نفرت کیوں کرتا ہوں؟ اپنی قوم سے نفرت کروں؟ یہ ہو نہیں سکتا، لیکن میرا اندر کا درد، میرا اندر کا غم اور میرے اندر کی سوچیں مسلسل ایک بات کو کہہ رہی ہیں کہ لوگوں، اگر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور اگر اپنے آپ کو سلجھانا ہے تو لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑو۔ میرے رب کو کفر برداشت ہے لیکن ظلم برداشت نہیں، ظلم بھی ایسا جو ماؤں سے بچے چھین لے۔ یہ کام تو فرعون نے کیا تھا۔ بوڑھا عالم جن چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم سب فرعونی ہو، جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، جاؤ میں دکھ درد کا مداوع نہیں کروں گا۔ میں دنیا پھرا ہوں، میں نے عالم دیکھا ہے، میں صدیوں لوگوں کے درد، دکھ اور غم دیکھا ہے، پھر میں نے ایک عمل کا چلہ کیا ہے، آخر میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں۔ ایک ایسا قرآن کا عمل ہے جس سے اولاد ہو سکتی ہے، لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ تم کیوں آئے؟ جاؤ، جس طرح آئے ہو اسی طرح واپس چلے جاؤ۔ وہ رو رہا تھا، سسک رہا تھا، چیخ بھی رہا تھا۔ اس کے لہجے میں درد، اکتاہٹ، جھنجھلاہٹ اور سوز تھا۔ اس کے لہجے میں ایک کیفیت تھی اور وہ کیفیت بتا رہی تھی یہ کچھ کر دے گا، یہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ادھر سے جنات کے پورے مجمع میں آہ و پکار، کوہرام اور رونا تھا۔ آخرکار اس سارے معاملے کو حاجی صاحب اور صحابی بابا نے سلجھایا۔ دونوں کھڑے ہو گئے اور اس جن کو پکڑ کر بٹھایا اور حکم دیا کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میرا مقام اور عمر آپ سے زیادہ ہے تو خاموش ہو جائیں۔ بوڑھا عالم جن سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو گیا اور نیم بیہوشی کی حالت میں گر گیا۔
اس کو دباتے رہے۔ تھوڑی دیر میں اس کو ہوش آیا، پانی پلایا، پھر صحابی بابا نے اس کو سمجھایا، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ اور حقیقت ہے، اور سچ ہمیشہ سچ رہتا ہے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں ان درد مندوں کے دردوں کا مداوا آخر کیا ہے۔ بہت تسلی دی اور اسے ایک ترغیب دی اور کہا کہ میرا حکم ہے کہ اس آئے مجمع کو سورہ والشمس کے فائد اور کمالات اور ترکیب ضرور بتائیں، تاکہ یہ لوگ خالی ہاتھ واپس نہ جائیں، ہرے بھرے واپس جائیں۔ آخر کار بوڑھے عالم جن نے پہلے ترکیب بتائی کہ جو شخص سورہ والشمس روزانہ صرف 40 بار پڑھے، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر 7 بار درود ابراہیمی، یا وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کی طرف سے کوئی اور پڑھ لے، 40 دن، 70 دن یا 90 دن، اور اگر مراد حاصل نہ ہو تو حصول مراد جب تک مراد حاصل نہ ہو یہ پڑھے۔ ترکیب بتانے کے بعد بوڑھا عالم جن اپنی پوری کیفیت کے ساتھ اپنے درد مندی آواز کے ساتھ پھر بولا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ ترکیب بتا دی ہے، اب جو شخص اس کو یقین کے ساتھ، دھیان اور درد کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ کرے گا وہ اس کا 100% نفع پائے گا۔ دیکھو جلدی نہ کرنا، عجلت نہ کرنا، 40 مرتبہ صبح شام پڑھنا، اگر سارا دن پڑھنا تو اور بہتر ہے، اور گھر کے سارے افراد ضرور پڑھنا، اگر گھر کے سارے افراد نہ پڑھ سکے تو خود ضرور پڑھنا۔ بوڑھا عالم جن کہنے لگا یہ علم میری زندگی کے سال ہا سال تجربات و مشاہدات میں ایک انمول ہیرا ہے، ایک انمول موتی ہے، اور کوئی بھی شخص آج تک اس کو میں نے یہ عمل بتایا ہو اس کا مسئلہ اور خاص طور پر اولاد کا مسئلہ حل نہ ہوا ہو مجھے یاد نہیں۔ ایسے لوگوں کو اس کا کمال ملا، اس کی تاثیر ملی، جو اپنی اولاد کے بارے میں آخر کار مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا بس اب بے اولادی ہمارا مقدر ہے، ہم ہمیشہ بے نام و نشان اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ انہیں اس کا 100% رزلٹ ملا اور 100% کمال ملا۔